تو ہم گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ، تیرے بھی حکم سے کوئی سرتابی نہیں کرے گا، تو جو کہے گا جانور بھی وہی کریں گے، اگر تو اللہ کا کہا مان لے تو یہ شیر میں اللہ کا فرما بردار ہو گیا، یہ شیر میرا فرما بردار ہو گیا، سب کو پھاڑ کھانے والا درندہ میری سواری بن گیا۔ محالست چوں دوست دارت تو را کہ در دشت دشمن گزارت تو را، جب وہ تیرا دوست دار بن گیا تو دشمن کے ہاتھوں میں تجھے کیسے سونپ دے گا؟ وہ تیرا دوست ہو کر مولا تجھے دشمن کے حوالے کرے گا؟ دیکھ یہ دشمن میرا دوست مجھ سے راضی ہے، میرا یار مجھ سے راضی ہے، دیکھ یہ اس دشمن کو بھی اس نے دوست بنا دیا میرا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا میں بھول گیا بھائی۔ تو شیر سے ڈرنا، چیتے سے ڈرنا، یہ جو ڈر ہے دوستو، یہ جو ڈر ہے یہ شیر چیتا صرف نقصان پہنچانے والے ہیں۔ وہ کیا یہ الگ اللہ والوں کی شان الگ ہے، ہم کو شیر کیا کرے گا؟ سگریٹ لاگو دیں گا؟ جب سے سفاری سے کھانا لے کو لاگو دیں گا کیا؟ تو عرض کر رہا تھا یہ سب نقصان ہی پہنچانے والے، سانپ ہے، شیر ہے، یہ بات کافر ہے، راؤڈی ہے، وہ فائدہ پہنچائے گا، اسے ختم کرے تک انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا۔ مگر مولا کی شان کیا ہے؟ وہ جہاں زار ہے وہاں نافع بھی ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ سبقت رحمتی غضبی، وہ غضب کرنے والا بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی، نقصان پہنچانے والا بھی حقیقی وہی ہے، نفع پہنچانے والا حقیقی بھی وہی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کی ذات میں، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نفع پہنچانا اور نقصان پہنچانا، نفع پہنچانا اور نقصان پہنچانا، یہ دونوں اس کے ذاتی صفات ہیں، اور رحمت اور غضب دونوں اس کے ذاتی صفات ہیں۔ اللہ تعالی کی ذات میں رحمت جتنی ہے اتنا ہی غضب ہے، غضب جتنا ہے اتنی رحمت ہے۔ یہ بڑے اہم مسائل ہیں تصوف کے۔ اللہ کی ذات میں کوئی صفت بڑی ہو یا کوئی صفت کمی ہو، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے ایسا ماننا۔ اللہ کی ذات میں جتنے صفات ہیں سب برابر ہیں، رحمت بڑھ کر ہے اس کی ذات میں، غضب کم ہے، ایسا نہیں ماننا چاہیے کہ کوئی چیز اس کی ذات میں کم نہیں ہے۔ اس کی رحمت بھی لامتناہی ہے، لامحدود، اس کا غضب بھی لامحدود، اس کی ذات کی ہر صفت، اس کی ذات میں جو صفات کمالیہ ہیں، جو صفات ہیں وہ سب لامحدود ہیں، کوئی بڑھ کر کوئی کم نہیں، بات یاد رکھیں۔ لیکن یہ ایک حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت آگے بڑھ گئی میرے غضب سے۔ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ آپ کچھ سوچتے نہیں؟ اللہ کی ذات میں جتنی رحمت ہے اتنا ہی غضب ہے، جتنا غضب ہے اتنی ہی رحمت ہے، وہاں کمی اور زیادتی کا تصور نہیں، کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ سب کوئی پیر صاحب نہیں بولتے، پیر صاحب کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، تو یہ رحمت کا ظہور ہے اور غضب کا ظہور ہے۔ اللہ کی ذات میں جو ہے رحمت وہ لامتناہی ہے، غضب بھی اتنا ہی ہے لامتناہی جتنی رحمت ہے۔ اللہ کی ذات میں رحمت و غضب کوئی کم کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اب جب ظہور ہوتا ہے اس رحمت کا تو رحمت زیادہ ہو جاتی ہے، غضب پیچھے ہو جاتا ہے۔ ذات میں رحمت بھی اتنی، غضب بھی اتنا۔ ظہور میں جب اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے تو جتنا رحمت کا ظہور ہے اتنا غضب کا ظہور نہیں، یہ سمجھو۔
اسی لیے فرمایا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے، صحیح ستہ کی حدیث ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت سابق ہو گئی، میرا غضب مسبوق ہو گیا، میری رحمت آگے بڑھ گئی، میرا غضب پیچھے رہ گیا۔ ظہور کے اعتبار سے رحمت آگے ہے غضب۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، ان میں کینسر کس کو ہے؟ کوئی بولتا نہیں، یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان میں موت کسے ہے؟ ویسا تو سب کو ہے۔ اب مر کو بیٹھے ہی ہیں، اب اتنے مر گئے تو اب ان کا دفنانا کب ہونا؟ ابھی لاشوں کو گھروں تک پہنچانا کون؟ افطار سحری کرنا ہے، یہ لاشوں کا دیکھنا ہے۔ سب زندہ ہے نا، اللہ زندہ رکھے سلامت رکھے، کیوں موت بولنا بھائی؟ وہ موت کا تذکرہ تو ہو گیا نا، تو عرض کر رہا تھا اب یہ زندگی کا تذکرہ ہے، تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے؟ سب زندہ ہے نہیں؟ اچھا، اس میں اندھا کون ہے؟ اس میں ننگا کون ہے؟ اس میں بھوکا کون ہے؟ بھوکا کوئی ہے؟ کھانا نہیں مل تو اس میں جیل کو جانے والا کون ہے؟ سولی کسے لگنے والی ہے کل؟ معلوم ہے رحمت کا ظہور زیادہ ہے۔ مردے یہ تو خیر مسجد تک حد تک بولیں گے، تو باہر جاؤ، روڈوں پر جاؤ، سڑکوں پر جاؤ، ایکسیڈنٹاں کتنے ہو رہے ہیں؟ حالانکہ ایسی گندی ایسی بدتمیز ٹریفک ہے، کیلی نگالتے کے ساتھ ہر کار چلانے والا، ہر اسکوٹر چلانے والا سمجھ رہا ہے میں ایروپلین چلا رہا ہوں، ہر ڈرائیور خود کو پائلٹ سمجھ رہا ہے سوائے برکت کے۔ یہاں اسٹارٹ کرتے ہی پہنچ جانا خاد بڑے اور کبھی پہنچ جانا اسی وقت۔ ہاں جی آئے، میں نے کہا بھائی یہ 40 کلومیٹر کیوں نہیں چلاتے؟ کہا اب یہ 40 کلومیٹر چلانا تو گاڑی کا کیوں رکھنا؟ ہم تو 200 کلومیٹر کی اسپیڈ پہ جاتے ہیں۔ کیا 200 کلومیٹر؟ اسٹارٹنگ 200 کلومیٹر پہ جاتی ہے۔ اللہ، اگر کلیش ہو جائے تو؟ مگر نہیں ہوتی کلیش۔ یہ سمجھ رہے نہیں ہے وہ گاڑی کا یہ ہے، بریک بڑا اچھا ہے، وہ کلچ ہے، کچھ بھی نہیں اچھا ہے، مولا کی رحمت کام کرتی ہے۔ وہ ایسا ہے، کلچ ایسا بن گیا ہے، امریکہ سے آتا، وہ ٹائر کے اندر ٹیوب نہیں ہے، بغیر ٹیوب کا ٹائر بناتا ہے، وہ کیا ہے، کچھ نہیں رہے، مولا کی رحمت ہے۔ تو رحمت زیادہ دکھتی، جنازے کتنے دکھتے ہیں؟ ہاں، اچھے جانے والے کتنے دکھتے ہیں؟ اچھے جانے والے کم دکھتے ہیں، جنازے زیادہ۔ اب میں کیا بولوں جبار بھائی؟ ہاں، کیا دکھتے ہی نہیں نا جنازے؟ وہ رمضان میں کہاں دیکھا جنازہ؟ دیکھا شوکت علی؟ نہیں دیکھا۔ تو مطلب یہ کہ جنازہ یہ قہر کا مظہر ہے، غم قہر کا مذہب ہے۔ لڑک تو پڑ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ قہر کا ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، رحمت اور کرم اور راحت کا دربار زیادہ ہے اور غضب کہیں کہیں نظر آ۔ سبقت رحمتی غضبی، بات سمجھنا ہے؟ مارچری بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے، بیڈاں زیادہ ہیں مارچری کے۔ بھائی سے مثال دینا، بھائی سے مثال۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ رحمت کا ظہور زیادہ ہے، غضب کا ظہور کم ہے، اگرچہ کہ اس کی ذات میں غضب اور رحمت دونوں برابر ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے وہ؟ پھر سوال آتا ہے، غضب نہیں، ایک آنکھ دکھتی، ایک آنکھ نہیں دکھتی، کتنے ہیں اسے؟ کوئی ہے نا؟ نوجوان زیادہ ہیں یا بوڑھے زیادہ ہیں؟ ہاں؟ صحت مند زیادہ ہیں یا بیمار زیادہ ہیں؟ تو رحمت کا ظہور زیادہ ہے، غضب کا ظہور۔ وہاں جانے کے بعد
یہ تو یہاں ہو گئی دنیا. وہاں جانے کے بعد جنتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا دوزخیوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ اب شوکت علی بولا تو نہیں بولا یہ بنگلور ہوسکوٹے والے اب بنگلور میں رہ گئے نہیں. ہاں کس کی تعداد زیادہ ہے؟ تقریر ختم کر رہا ہوں میں جی. کیا ثبوت ہے جنتیوں کی تعداد زیادہ ہے بول کے؟ کون سی آیت ہے ثبوت؟ اندازے سے بول رہے ہیں. اب سبقت رحمتی غضبی کا بحث چل رہی. بلا شبہ جنتیوں کی تعداد زیادہ ہے، دوزخیوں کی تعداد کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تقاضا. جنت کے کتنے درجے ہیں؟ دوزخ کے کتنے درجے ہیں؟ جی جنتیں 8 ہیں، دوزخیں 7. جنتیں، دوزخیں رحمت کا ظہور زیادہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ غضب کا ظہور کم ہے، ایسا کیوں ہے؟ جی آپ ایوبی شاہ صاحب نے وہی فرمایا جو آپ فرما رہے ہیں. جو بھی رحمت ہو رہی ہے میرے آقا کے ذریعے ہی سے ہو رہی ہے. آقا نہ ہوتے تو رحمت ظاہر ہی نہیں ہوتی. ظاہر ہی نہیں ہوتی. صرف خدا میں ہوتی رحمت، ظاہر نہ ہوتی رحمت خدا کی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ بھی جواب ہے اپنی جگہ، بالکل اپنی جگہ، بالکل صحیح جواب. پھر بھی یہ سوال میں کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کیوں زیادہ ظاہر ہو رہا ہے اور غضب کیوں زیادہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے؟ یہ آخری جواب ہے کہ اس کے بعد جواب ہی نہیں ہے کوئی. یہ آخری جواب ہے. حاتم صاحب 100 روپیہ آپ مجھے دیجئے. نہیں ہے جب میں نہیں ہے. جو بھی آپ کے پاس 100 کیا گننا کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں. جزاک. اور ایک 200 روپے دیجیے. ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. کیا نہیں ہے؟ نہیں. دینے جب آپ نے دیا یہ رحمت ہے. انہوں نے رحم کیا سمجھے، دیا تو ان کا دینا ظاہر ہوا. اب نہ دیا تو کچھ ظاہر ہوا؟ ان کا دینا ظاہر ہوا؟ نہیں ہوا. تو رحمت جہاں ظاہر ہوتی ہے وہاں صفت ظاہر ہوتی ہے. تو معلوم ہوا مولا کی رحمت کیا ہے؟ مولا کا ظہور مولا کی رحمت ہے. اور مولا کا غضب کیا ہے؟ مولا کا ظہور نہ کرنا غضب ہے.
میاں سے بیوی روٹ گئی. سمجھانے کے لیے اب میں کیا کروں، بڑی بات ہے سمجھانا، چھوٹے مثال میں. مرد سے جورو، میاں سے بیوی کو تو معنی معلوم نہیں ہے. مدراس اردو سیکھو میرے بھائیو، اردو سیکھو. میاں سے بیوی روٹ گئی کا تو میاں سے بیوی کیا ہوگی، وہ میاں سے جو میاں بیوی کا تو کیا میاں کیا. الطاف میاں، منظور میاں، ممتاز میاں، مقبول میاں. یہ کیا میاں سے بیوی روٹ گئی تو کون سی بیوی کس کی روٹ گئی؟ علی میاں. علی میاں کہیں مر گئے نا انہوں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ پیشاب آ گیا، تو بھی چلے جائے. ایک کو پیچھا ہے تو دوسرے کو پیچھا. کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ میری طرف روٹ گئی تو کیا ہو گئی، سامنے آتی نہیں. غضب آ گیا، چھپ گئی. محبوب سے، عاشق سے معشوقہ روٹ گئی، کیا سامنے آتی نہیں. من گئی، راضی ہو گئی تو رحمت، محبت ظہور کرتی ہے، ظہور میں لاتی ہے. غضب، عتاب، قہر بطون میں لے جاتا ہے. تو مولا کا استتار، چھپ جانا، محجوب ہو جانا، یہ اس کا قہر ہے. تجلی نہ کرنا یہ اس کا قہر ہے، اور ظہور فرمانا یہ اس کی رحمت ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کی تجلی زیادہ ہے یا اس کا غضب زیادہ ہے، اس کا استتار اور پردہ زیادہ ہے. بشکل زمین وہ متجلی ہے، بشکل آسمان وہ متجلی ہے، بشکل شمس وہ متجلی ہے، بشکل قمر وہ متجلی ہے، بشکل ستارہ وہ متجلی ہے، بشکل فضل الرحمان وہ متجلی ہے، بشکل عبد الجبار علی گڑھ وہ متجلی ہے، بشکل راسخ شاہ صاحب وہ متجلی ہے، بشکل حاتم تائی، حاتم العامری وہ متجلی ہے، بشکل سید انوار الدین شاہ صاحب مدراسی اور اب پلہ وارمی وہ متجلی. تو معلوم یہ ہوا کہ تجلی زیادہ ہے. صحت اس کی تجلی کا نام ہے، اس کے ظہور کا نام ہے. بیماری اس کے فتون کا نام ہے. صحت ایک وجودی چیز ہے، ایجابی چیز ہے، اس میں وجود ہے، وجود ظاہر ہوتا ہے. اور بیماری کیا ہے؟ صحت کا عدم ہے، صحت کا نہ ہونا، وہ سلبی چیز ہے، عدمی چیز ہے، وجودی چیز نہیں. لہذا جہاں بیماری ہے وہاں مولا کا وجود جلوگر نہیں ہے، جہاں صحت ہے وہاں مولا کا وجود یعنی مولا جلوگر ہیں. تو چونکہ رحمتوں میں رحمت جسے سمجھ رہے ہیں آپ، اور آپ کے حق میں جو چیز رحمت ثابت ہو رہی ہے اس میں وجود جلوگر ہے، وہ ایک موجودیت رکھنے والی چیز ہے، لہذا مولا کا ظہور اس میں ہے. یہ سب سمجھنے کے لیے خانقاہ میں آؤ، ورنہ کورے کے کورے رہو گے. بات سمجھ میں آئی؟ اور جہاں عدم سے موت کیا ہے؟ اچھا موت میں کیا ہوتا ہے؟ موت کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ مرنم کیا ہے؟ مرتیو کیا ہے؟ کیا ہے نا انور ادھر کے تو کیا عرض کر رہا تھا؟ موت کیا ہے؟ اچھا موت کا کیا رنگ ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے. موت کا رنگ کالا ہوتا ہے. اب جتنے بھی گورے مرے ہیں کتنے گورے آدمی مرے آئے کالا رنگ. موت کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ موت کا رنگ تو یاد رکھو، موت کوئی وجودی چیز نہیں ہے، حیات کا نہ ہونا موت. اسی طرح بیماری کوئی وجودی چیز نہیں ہے. بیماری کیا ہے؟ صحت کا نہ ہونا. صحت ایک وجودی چیز ہے، ایک صفت کمال ہے، اور صفت کمال میں مولا ظاہر ہے. تو مولا کی صفت ظاہر نہیں ہوئی، اور صفت کا ظہور ذات کا ظہور ہے. تو مولا جہاں ظاہر نہیں
وہاں بیماری ہے، موت ہے، تو معلوم ہے مولا کا ظہور کرنا رحمت ہے۔ بیماری رحمت ہے کہ صحت رحمت ہے؟ موت رحمت ہے کہ حیات رحمت ہے؟ عزت رحمت ہے کہ ذلت رحمت ہے؟ تو جہاں مولا کا ظہور ہے وہاں رحمت، جہاں مولا چھپ جائے وہاں زحمت، قہر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب حسین کیا چاہتا ہے؟ پردے میں رہنا چاہتا ہے کہ پردے سے باہر رہنا چاہتا ہے؟ ہر مال یہ چاہتا ہے خریدار کوئی ہو، ہر حسن یہ چاہتا ہے خریدار کوئی ہو، ہر حسن یہ چاہتا ہے طلبگار کوئی ہو، ہر مال یہ چاہتا ہے خریدار کوئی ہو، یوں ہی تیری رحمت بھی خداوند دو عالم اس فکر میں رہتی ہے گناہگار کوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، یہ باتیں آپ کو تشویقاً سمجھائی جا رہی ہیں۔ ان باتوں کو میں خود کہتا ہوں کہ آپ ایک دو نشست میں سمجھ نہیں پائیں گے۔ جو سمجھے ہیں بارہا سمجھے ہیں، یہاں کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کی عمر گزری ہے سنتے ہوئے۔ تو ان باتوں کو پوری طرح سمجھنے کے لیے خانقاہوں کا رخ کرنا چاہیے۔ جو مراکز ہوتے ہیں علم و عرفان کے، وہاں جانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو سیمپل ہے، ہم سیمپل بتاتے ہیں، سیمپل کو سب نہیں سمجھنا، سیمپل ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مولا کیوں رحمت زیادہ کرتے ہیں کہ رحمت کی وجہ سے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ قہر کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ قہر کہتے ہیں ان کا چھپ جانا۔ تورا درس ہی میرا جینا ہے، تورا چھپنا ہی میرا مرنا ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ جلوہ و استطار تیرا ہے حیات و موت۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ مولا رحمت زیادہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ رحمت میں ان کے تمام صفات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک رحمت ظاہر کیا ہوتی ہے؟ رحمت للعالمین کی رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے مولا کے پورے ذات و صفات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے خانقاہ میں آئیں۔ تو عرض کر رہا تھا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یخشون ربهم بالغیب، یقیناً جو لوگ غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب کا ان کے پاس بڑا مقام ہے، رب کے پاس ان کا بڑا مقام ہے۔ وہ لوگ جو رب سے ڈرتے ہیں غیب میں، تو بندگان خدا رب سے جو ڈر ہوتا ہے، جتنا ڈریں گے آپ اتنا رب کی محبت بڑھے گی۔ اب آپ اس معیار پر اپنے آپ کو تولیں۔ مولا سے ایسا نہیں ڈرنا ہے جس طرح شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں، نہیں، ڈرو بھی زیادہ محبت بھی کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ پیار کرنے کی چیز ہے رے، اللہ محبت کرنے کی چیز ہے۔ تم محروم ہو خدا کی محبت کی چنگاری تمہارے دلوں میں پیدا نہیں۔ بیوی سے محبت، بچے سے محبت، بچوں سے محبت، پیسوں سے محبت، اسٹیٹس سے محبت، کیا کاروبار سے محبت، نوکری سے محبت، 3.5 لاکھ روپے جما لیا اس سے محبت، 50,000 جما لے کو گن کو رکھتا ہے اس سے محبت۔ ارے یہ سب یہیں رہ جائے گا، تو خاک میں دفن ہو جائے گا۔ اس کی محبت لے جو خبر میں چمکے گی، چراغ بن کے چلے گا۔ رسول خدا کی محبت دل میں پیدا کر، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ دوزخ جلا سکے گی بھلا مجھ کو کیا جگر، عشق نبی میں زندگی جل جل کے کٹ گئی۔ نہ اللہ کی محبت، نہ رسول اللہ کی محبت۔ آرسل لائف گزار رہا ہے، کمانا، جمانا، ہنسنا، اس کے بعد وہ بیمار ہونے کی عمر آ گئی، مرنے کی عمر آ گئی، کھکارنا ہونا، فالج مارنا، مر کو چلے جانا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ کوئی زندگی ہے؟ وہ زندگی گزار جو اللہ والوں نے گزاری، اس کی محبت تیرا اوڑھنا بچھونا بن جائے، اس کا ذکر، اس کی یاد تیری زندگی بن جائے۔ خیر بندگان خدا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، تقریر ختم کرو۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو رب سے کیسا ڈرنا؟ شیر سے ڈر کے بھاگنا، رب سے ڈرنا اس سے قریب ہونے کے لیے۔ میرے سرکار، میرے والد ماجد، میرے استاد محترم، میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ
کہ منیبین الیہ فاتقوا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سے ڈرو، بات بولتا ہے، پہلے بولتا ہے رجوع کرتے ہوئے اس سے ڈرو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اللہ سے محبت بڑھاتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اللہ سے روابط بڑھاتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ منیبین الیہ فاتقوا، اس کے قریب ہوتے ہوئے، اس سے لو لگاتے ہوئے، اس سے پیار کرتے ہوئے اس سے ڈرو، سب سے پیار ہے۔ ہاں، کالے کے بیٹے سے پیار ہے، ان سے پیار ہے، ان سے پیار ہے، جبار بھائی سے پیار ہے، سب محبت نہیں تو خدا سے محبت۔ جس نے دل دیا ہے اسے اس سے محبت نہیں تیرے دل میں؟ پھر محبت کرنے کی چیز جس نے دی ہے اس سے پہلے محبت کرنا نا۔ محبت کرنے کی چیز کیا جبار بھائی؟ دل۔ عینک محبت کرتی کیا؟ ٹوپی کرتی محبت؟ ناک محبت کرتی؟ دل۔ وہ دل کس نے دیا؟ کیوں دیا ہوگا؟ سیٹھ صاحب کو میں 20 پیننا لا کر دیا، بہترین پیننا، اور 100 خط لا کر دیا، کیا بھی بولیا نہیں، 100 خطاں، ان لائن لیٹرز، انویلپس، اور کیا ہے پوسٹل کارڈز لا کر دیا، 100 طریق الگ الگ، اور 20 پارکر پینز لا کر دیا، بس کچھ بولا نہیں۔ وہ کیا سمجھیں گے سیٹھ صاحب؟ پین دیا کئی کو، کارڈ خرید کے دیا کئی کو، خط لکھنے، وہ یہ خط بھی مجھے لکھے نہیں، جبار بھائی کو لکھ رہے ہیں، راشد شاہ صاحب کو لکھ رہے ہیں، ہمارے مثال کے طور پر خیومی شاہ صاحب کو لکھ رہے ہیں، ہمارے مولوی صاحب کو لکھ رہے ہیں، بری صاحب کو لکھ رہے ہیں، ہمارے میں خوش ہو جاؤں گا۔ 100 خطہ لا کو دیا، یہ خط نہیں لکھے نا بھائی۔ ارے دل دیا، اسی سے محبت نہیں تو تم کو تو خبر میں جانا چاہیے تھا، تم کیوں زندہ ہو؟ یاد کرنے کی صلاحیت دی تاکہ اس کو یاد کریں، اسی کو یاد نہیں کر رہے۔ دل دیا، پیار کرنے کی صلاحیت دی، اس سے پیار کر، اسی سے پیار نہیں کر رہے۔ اس کے حبیب کو دل میں بسانے کے لیے دل دیا تھا، یہ پورا جسم تو رکھ لے، یہ دل جو ہے میرے حبیب کا کمرہ بنا لے، اسے یہ حجرہ بنا لے رسول اللہ کا، اسے بٹھا لیا ہے، اسے بٹھا لیا ہے، ان سے بھی مجھے ان کے بھی تو میں سب سے پیار کرتا، سب سے کرتا، کس سے نہیں کرتا؟ تو بندگان خدا عرض کرا تھا اللہ تعالیٰ سے محبت، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو غیب میں رب کو دیکھا نہیں رب سے محبت کرتے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے۔ جو رب کو دیکھتے نہیں رب سے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے کیسے ہیں؟ رب سے محبت کرتے ہوئے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔